MM نیوز کے ساتھ بلال احمد۔ کراچی میں جہاں دیگر ادارے کراچی کی ترقی، تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اسی طرح جو ہے کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نبھا رہی ہے۔ 51,327 مربع کلومیٹر پر محیط اس علاقے کے اندر تقریباً 5.5 لاکھ افراد جو ہے رہائش پذیر ہے، جن کے مسائل کو حل کرنا، جن کے لیے ترقی کا کام کرنا، یہ CBC کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یوں تو کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن ہمہ وقت جو ہے عوام کی پریشانیاں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود رہتی ہے، لیکن جب سے محترم جناب ڈاکٹر محمد رضوان صاحب ڈپٹی CO ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے بے تحاشا جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہے، بے تحاشا ترقیاتی کام جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک واضح فرق جو ہے وہ CBC میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں موجود ہوں، اور اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ ان سے معلوم کر سکے کہ کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو ہے آنے والے مونسون سیزن کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے اور اس کی کتنی تیاریاں CBC نے کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا، آپ بہت مصروف تھے، اس کے باوجود آپ نے ہم کو ٹائم دیا، اس کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی کیا رسپانسبلٹیز ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے انڈر جو ایریا آتا ہے اس میں DHA کراچی اور باقی کلفٹن کا بلاک 8 اور 9، یہاں اس پورے علاقے میں جتنے بھی انجینئرنگ ورکس ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کا یہاں پہ ایک نیٹ ورک ہے، سڑکوں کی مینٹیننس ہماری ذمہ داری ہے۔ سڑکوں کے علاوہ جو سینٹر میڈینز ہیں، گرین بیلٹس ہیں، روڈ کی سائڈس ہیں، کرب سٹونز ہیں یا فٹ پاتھس ہیں، اسی طرح اسٹریٹ لائٹس ہیں، سگنلز ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی مینٹیننس اور ریپیئر اور اس کو ایک فنکشنل حالت میں رکھنا، یہ کنٹون بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے علاقے میں صفائی ستھرائی اور سینیٹیشن کی ذمہ داری، اس کے علاوہ گارڈنز یعنی ہارٹیکلچر کی ذمہ داری، یہ اسی طرح واٹر سپلائی، یہ مختلف فنکشنز ہیں جو کنٹون بورڈ کلفٹن اس ایریے میں انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کالونیز بھی آتی ہے آپ کے اس میں دائرے میں، تقریباً 13 یا 14 کالونیز ہیں۔ جی کچھ ایریاز ہیں جن کو ویسے ادروائز جو نوٹیفائڈ ہیں کچی آبادی کا ایریا کہا جاتا ہے، جیسا پنجاب کالونی ہے، دہلی کالونی ہے، اس طرح ایک پوری لسٹ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب خاص طور پر عوام سننا چاہ رہی ہے، یہاں کے رہائشی سننا چاہ رہے ہیں کہ جو مونسون سیزن آ رہا ہے اس حوالے سے CBC کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ مونسون جو تھا وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ یہ کبھی کراچی کی ہسٹری میں اتنی بارش نہیں ہوئی، جس سے سارے بہت پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ میونسپل باڈی ہونے کے ناطے کنٹون بورڈ کلفٹن ذمہ دار ہے یہاں پر سیوریج کے نظام کو فعال رکھنے کے لیے، اسی طرح جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں ان کے سسٹم کو فعال رکھنے کے لیے۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے اس وقت جب بارش کا یہ سپیل آیا، پچھلے سپیل کو بھی مینج کیا، اس دوران بھی مینج کیا، لیکن ایک اربن فلڈنگ کی جو ایک کیفیت ہے وہ پوری دنیا میں اب دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو فنومنن ہے وہ بڑا ہی واضح ہو چکا ہے اس وقت۔ تو اس طرح کے رین کے پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں، بہت تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، جس کے لیے جو ہمارے سسٹمز ہیں اس طریقے سے کہیں پہ بھی ڈیزائن نہیں ہوتے۔ ایون ترقی یافتہ ملکوں میں، امریکہ میں، جاپان میں بھی یہ فنومنن اس موسم میں ہونا شروع ہو گیا ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا کلیئر کٹ ایک ایفیکٹ ہے۔ جب پانی بارش کا یہاں پر آتا ہے تو ہم لوگ ڈفرینٹ طرح کے میئرز کرتے ہیں، لیکن پرائمریلی اس کی جو تیاری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو پچھلے سپیل کو تو اس وقت جو مینج کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم لوگوں نے اگلے سپیل کے لیے بہت ساری تیاریاں کی ہیں۔ اس میں چند ایک کا میں ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا۔ پرائمریلی ہم لوگوں نے جو ہماری سیوریج لائنز تھیں ان کو ونچنگ کے تھرو، جو کہ ایک مکینیکل مشین ہوتی ہے جس سے بڑا ایفیکٹولی سیوریج لائن صاف ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگوں نے ایکسٹینسولی جتنی ہماری سیوریج لائنز ہیں ان کو صاف کیا، اور نہ صرف صاف کر دیا ہے بلکہ یہ
प्रोसेस मॉनसून तक चलता रहता है और अभी भी चल रहा है. इसी तरह स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं जो बने ही इसलिए होते हैं कि बारिश के पानी को लेके जाएं, उनकी हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली सफाई करवाई है. तीसरे नंबर पे यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारा जो हमारे एरिए का जो सीवरेज का निज़ाम है ये पंपिंग के थ्रू चलता है, क्योंकि हम लोग सी लेवल के ऊपर हैं बिल्कुल, तो ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे सीवरेज फ्लो नहीं करता. तो उसके लिए जो पंप्स होते हैं, जो पंपिंग स्टेशंस हैं, उनको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, उनके अंदर पावरफुल पंप्स ऐड किए हैं, और स्पेशली उसके अंदर हमने मड सबमर्सिबल पंप्स लगाए हैं, जो कि जब मड आता है बारिश के साथ और चीज़ें इस तरह का, जब वो स्लज वाला मटेरियल आ जाता है तो वो उसमें फाल रहते हैं, उसमें बंद नहीं होते. दूसरा ये कि लास्ट स्पेल के अंदर पावर फेलियर एक बहुत बड़ा रीज़न था, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात से दरपेश हुए सब लोग. अब हम लोगों ने ये किया है कि जहाँ पे भी पंपिंग स्टेशंस हैं या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे हैवी जनरेटर्स फंक्शनल हालत में, हम लोग इस वक्त बिल्कुल अपनी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं और हर चीज़ इन प्लेस है. किसी भी स्पेल, अगर कभी अनएक्सपेक्टेडली भी स्पेल आता है, तो हमारी टीम्स और हमारा इक्विपमेंट फील्ड में मौजूद है. थर्डली, जो एक इसका बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है वो डी वाटरिंग होती है. जिस वक्त पानी आ जाता है, जो रेट है बारिश का और उसके आउटफ्लो का, उसमें एक फ़र्क आता है. उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, तेज़ करने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है. हमने 75 हॉर्स पावर के कुछ पंप्स लिए हैं जिनकी तादाद 10 के करीब है, और वो पंप्स 2500 गैलन पर मिनट पानी थ्रो करते हैं. इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी के काफ़ी सारे पंप्स हैं जिनकी टोटल तादाद जो है तकरीबन 210 के लगभग है. और हम लोगों ने जो रिएक्शन टाइम है अपना, उसको कम करने के लिए इस दफ़ा ये किया है कि पूरे इलाके को 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है. हर सेक्टर को हमारे एक इंजीनियर जो हैं वो हेड कर रहे हैं, वो उसके इंचार्ज हैं, जिनका नंबर हम लोगों ने हर इंचार्ज का फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे हम लोगों ने पहले ही लोगों के साथ शेयर कर लिया है कि वो डायरेक्टली उनसे अपना मसला उनको बता सकते हैं जब भी हो. हर सेक्टर के अंदर जो इक्विपमेंट है, जो पंप्स हैं, इसके अलावा जो मैन पावर है, जो हमारी इमरजेंसी टीम्स हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने उन एरियाज़ में डिप्लॉय कर दी हैं. और इससे ये होगा कि हमें किसी एक सेंट्रल पॉइंट से बार बार अपने एरिया में पंप्स को मूव करने के जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं करना पड़ेगा. तो बड़ा ही क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन में. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. ये बताएंगे कि ये पिछले साल भी बहुत बारिश हुई और इस बार भी जो है मुतवक्को है बहुत ज़्यादा बारिश. डॉक्टर साहब, ये बारिश के पानी के स्टोरेज का कोई निज़ाम हम नहीं बना सकते जिससे दोबारा उसको जो है हम यहीं पे यूटिलाइज कर सके? इस हवाले से कोई प्लान है सीबीसी का? देखिए, इसमें यह है कि ये एक पॉपुलेटेड एरिया है, हमारे पास ओपन स्पेसेस नहीं है. ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये इस पे तजर्बे हो रहे हैं दुनिया में. आई एम श्योर पाकिस्तान में भी कहीं पे अभी हो रहा होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ही होगा. अभी कोई इसको लार्ज स्केल के ऊपर कभी कहीं नहीं किया गया. और स्पेशली जो क्लिफ्टन कैंटोन बोर्ड का एरिया है, यहाँ पर जो मेन चैलेंज है वो है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, क्योंकि हम लोग सी के ऊपर हैं, बहुत सारा एरिया रिक्लेम्ड भी है, तो उसमें जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत हाई है. तो हम लोग कोई इस तरह के इमीडिएटली, जिस तरह स्पेशली बारिश के दिनों में कोई ऐसा अंडरग्राउंड टैंक या इस टाइप की चीज़ फिजिबल फ़िलहाल नहीं है कि जिसके अंदर बारिश के पानी को जमा किया जा सके. और स्पेशली उसके लिए जो उसकी मेन वजह यही है कि हमारा जो एरिया है पूरा पॉपुलेटेड है. इसके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज अभी हमने तो कोई हमें आइडेंटिफाई नहीं हुए. बहरहाल इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा सकता है किसी स्टेज पे. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि मेन आपके नाले कौन कौन से हैं जो मतलब आप कनेक्टेड हो जाते हैं डीएचए से और जो है कॉलोनीज से? मेन नाले जहाँ पे हमारा पानी जा रहा होता है, क्या ये पानी समंदर की तरफ जा रहा होता है, ये नाले में जा रहा होता है? ये दो तरह के हमारे आउटलेट्स हैं. जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, कुछ के जो आउटलेट हैं वो सी व्यू के ऊपर है, समंदर के अंदर है, और कुछ के अंदर जो हमारे हैं महमूदाबाद नदी जिसको कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली समंदर में ही जाती है, लेकिन वो पूरे शहर से गुजरता है महमूदाबाद. और हमारे भी कुछ आउटलेट्स जैसे जामी नला जो है अल्टीमेटली महमूदाबाद में जाता है. इसी तरह कमर्शियल एवेन्यू वाला जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो भी महमूदाबाद नदी में खुलता है. डॉक्टर साहब, ये आपके पास ये आइडिया कब से आया, कहाँ से आया? ये जो खलीकुज़्ज़मा को इतना खूबसूरत बना दिया, इतना कारपेटेड कर दिया, और रात को दिल करता है कि बस वहीं पे जो है वक्त गुजारा जाए.
تو یہ پلان سر کہاں سے لے کے آیا آپ سر؟ یہ دیکھیں یہ جو بیوٹیفیکیشن ہے وہ میونسپل باڈیز کرتی ہیں، اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے یہ ایک انیشیٹو لیا جس میں ہمارا یہ تھیم تھا کہ اس پورے علاقے کو اپلفٹ کیا جائے، صرف اس کو روڈ کی ریپیئر یا روڈ کی کارپیٹ تک محدود نہ رکھا جائے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ رستہ جو ہے یہ ہمارا گیٹ وے ٹو کلفٹن کنٹون بورڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت پرانی ایک اس کی ہسٹوریکل ویلیو بھی ہے کہ آپ جب صدر والی سائڈ سے آتے ہیں، مین کراچی جو ہارٹ آف کراچی سے جب آپ ہمارے ایریا کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اب اس کی یہ بڑی امپورٹنس ہے کہ یہ ہمارا ایک انٹرنس ہے ہمارے ایریا میں۔ تو ہم لوگوں نے اس میں اسپیشلی یہ کیا کہ روڈ کے علاوہ جو سائڈوں پہ جتنی والز ہیں اس کی تزئین و آرائش، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پیورز لگا کے بہت اچھے وہاں پہ فٹ پاتھس بنائے ہیں، اس کے علاوہ روڈ تک ہم لوگوں نے پیومنٹس بنا کے پارکنگ کا بہت اچھا سپیس دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسپیشلی اس ایریے کو گرین کرنے میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایک انیشیٹو اس طرح کے لیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں تھوڑا سا گرینری اوور آل جب آپ شہر میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کا کمی ہے، کلائمیٹ بھی کچھ اس طرح ہے، تو ہم لوگوں کا فوکس ہوتا ہے، ہمارا تو موٹو ہی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے کہ کلین اینڈ گرین سی بی سی۔ تو ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے کہ بہت اچھے سائز کے ہم لوگوں نے جتنے بھی ہم ٹریز لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے جو پامز ہیں ڈفرینٹ قسم کے، ڈیٹ پامز بھی ہیں اور ٹریز بھی ہیں، اسپیشلی ہم لوگ کچھ اب رنگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایٹماسفیئر میں، تو ہم لوگوں نے درخت بھی وہ لگائے ہیں جن کے اوپر پھول آتے ہیں۔ تو اوور آل ہم لوگوں نے اس کو ہمارا یہ تھیم تھا کہ ہم اس کو ٹرانسفارم کر دیں اس ایریا کو، اور اس میں ہم کافی حد تک الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسا کچھ اجتماعی طور پر کچھ ایشوز ہے جو ہم نے جب یہاں پہ سروے کیا تو ہمارے سامنے آیا، لوگوں کا فیڈ بیک ملا۔ ایک تو سر یہ جو اسپیڈ بریکر ہے یہ بہت بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ اکثر گاڑی جو ہے نا اسکریچ کے ساتھ جو ہے بریک لگا کے کھڑی ہوتی ہے، ایک یہ ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن رائز ہوتے ہی جو ہے سی بی سی کام پہ لگ جاتی ہے اور صفائی ستھرا کا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کمرشلز کے اندر وہ صفائی کر کے بیچارے نکلتے نہیں، نکلتے 1 گھنٹے کے بعد وہیں سارے کچرے لوگوں نے وہاں پہ پھینکنا شروع کر دیا ہے، اور اسپیشلی جو ہے پلاسٹک بیگ کا بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے جیم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ڈاکٹر صاحب کچھ سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ جی بالکل، ہم لوگ اس کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہم لوگ ہر وقت رابطے میں بھی ہوتے ہیں اپنے ریزیڈنٹس کے ساتھ، لیکن اویئرنیس کیمپین بھی ہم لوگ لانچ کرنے کا ابھی ہمارا پلان ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ذمہ داری کنٹون بورڈ کلفٹن کی ہے وہ تو ظاہر ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ریزیڈنٹ کے حوالے سے یا شاپ کیپرز یا ریسٹورینٹ اونرز، بزنس اونرز جو ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی ایک گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے گاربیج کی، اس کے ساتھ کمپلائی کریں، جس وقت اگر گاڑی آتی تو وہ اس کو دے دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچرا جو ہے وہ کچرا دانوں میں پھینکا جائے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی سستی کی وجہ سے یا تھوڑا سا ہمارا بیہیویئر کا ایشو ہے کہ ہم لوگ بجائے اس بن کے اندر کچرا پھینکنے کے، کیونکہ ہم نے تو بنز بھی لگائے ہوئے، تو بنز کے اندر پھینکنے کی بجائے لوگ جلد بازی میں باہر بھی پھینک جاتے ہیں۔ باہر پھینکتے ہیں تو وہ نیچرلی ہوا بھی چلتی ہے، کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس سے وہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اب جو ریزیڈنٹ کے پارٹ پہ اور جو بزنس اونرز کے پارٹ پہ جو رسپانسبلٹی ہے ان کو وہ اس کو لینا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور کون کون سے جو ہے آپ کے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہے جو عوام تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا فائدہ عوام کو پہنچ سکتا ہے ابھی ذہن میں آپ کے؟ دیکھیں اس میں ہم لوگوں کا جو میں نے آپ کو اپنے فنکشن سارے بتائے ہیں، اس کو ایک تو ہم لوگ روٹین میں بڑے ہی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ خالی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس 32 پارکس ہیں، تو ہم لوگ ان پارکس کو بہت اچھا مینٹین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک شام کو ایک اچھی جگہ ہو جہاں پہ وہ واک کر سکیں، کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز کر سکیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک اسپورٹس کا گراؤنڈ ہم لوگ ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پہ اسپورٹس کی فیسلٹیز کی کمی ہمیں محسوس ہوئی، تو وہ بھی ہم لوگ ایک ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ بیوٹیفیکیشن کے اور
سیوریج کے حوالے سے اور جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہمارا کچھ نہ کچھ ابھی آپ اگلے اس فائنینشیل ایئر میں بھی دیکھیں گے کہ چیزیں انشاءاللہ آتی جائیں گی اور وہ آپ لوگوں سے شیئر ہوتی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ریسیڈنٹس کو، یہاں پہ شاپس کیپرس کو، جو سیزن آ رہا ہے مونسون سیزن، اس حوالے سے ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ اچھا، اس میں تو ایک چیز اور میں آپ کو بلکہ بارش والے معاملے میں ایڈ بھی، اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ہم لوگوں نے ایک کنٹرول روم بنایا ہے، جس کی ہیلپ لائن کا نمبر ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی وہ شیئر ہو جائے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بر وقت ہمیں انفارم کریں جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے. اول تو پرابلم انشاءاللہ پہلے کی نسبت امید یہی ہے کہ چیزیں بہت اچھی مینیج ہوں گی، لیکن یہ کہ جہاں پہ بھی پرابلم ہو ہمارا 24 آور ہیلپ لائن موجود ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اپنے جو فوکل پرسنز ہیں، جو ہمارے انجینئرز ہیں جو ایریا میں ہیں، ان کے نمبر شیئر کیے ہیں، تو آپ ان کو ضرور کال کریں جب بھی پرابلم ہو. ہماری اپنی جو مانیٹرنگ اور سرویلنس ہے اس وقت چل رہی ہے. جب بھی کوئی اسپیل ہوتا ہے، ہمارا جو ایمرجنسی سٹاف ہے ان میں سے ڈیزگنیٹڈ سٹاف ہے جو ہر سیکٹر میں ہمارے جا کے خود سے ہمیں ہمارے کنٹرول روم میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پونڈنگ ہے، یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ یہ مشین کی ضرورت ہے، آپ یہ بھجوا دیں. تو جب ظاہر ہے اس میں ریزیڈنٹ کا فیڈ بیک شامل ہو جائے گا تو ہمارے لیے اور پکچر اس میں کلیئر ہو جائے گی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو پریکاشنز ہوتی ہیں رین کے دوران وہ سب کو معلوم ہے، وہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس وقت لے لیں، اسپیشلی ان نیسیسریلی جس طرح ٹریولنگ یا اس وقت باہر نکلنا جب اسپیل چل رہا ہو تو اس میں اوائڈ کر لیا جائے. اور تھرڈلی یہی ہے کہ جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو ہے وہ کنٹون بورڈ کلفٹن کا ساتھ دیں، اور جو ایریا آپ کا ہے ریزیڈنٹ کے لیے جو کچھ بھی ہے، جو گرین ایریا ہے اس کو بھی مینٹین کرنے میں ہماری ہیلپ کریں. جیسے اسپیشلی ابھی سی ویو پہ ہم لوگوں نے کچھ ایک انیشیٹو لیا جو نیا ہے، جہاں پہ جب سیزن تھا اسپرنگ سیزن تو ہم نے بہت زیادہ پھول بھی لگائے تھے. تو اس کے حوالے سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ لٹرنگ نہ کی جائے، کچرا نہ پھینکا جائے، جہاں پہ بھی آپ وزٹ کریں اس جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت معلومات میں اضافہ ہوا. امید ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ.